الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی طور پر جو عبادتوں کے اندر چیزیں لکھی ہیں وہ دو، ایک عبادت جسمانی، ایک عبادت مالی۔ جسمانی عبادت بھی ضروری ہے، مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ میں آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کا راستہ یہ کتاب ہے جو کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو پھر ہدایت کے لیے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی لوگ، ہدایت والے لوگ، اللہ کے قریب لوگ، جن کے ساتھ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ ایک نمبر پر یؤمنون بالغیب، ایمان لے آئیں، یہ تو اندر کی چیز ہے، چھپی چیز ہے، لیکن ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں وہ دو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں، جسمانی عبادت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچہ بھی کرتے ہوں۔ تو یہ ہیں ہدایت والے، یہ ہیں کامیاب۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں، نماز، روزہ اور نوافل، اسی طریقے سے دن رات لگے ہوتے ہیں، لیکن مالی لحاظ سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ اور کچھ اس کے الٹ، پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن عبادت سے ان کے، نماز سے ان کو ایسے بخار چڑھتا ہے، دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں بھائی۔ باقی یہ ہے کہ اگر آدمی نماز آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھے تو اگر نماز کی قبولیت ہوگی تو پھر رزق کا خرچہ کرنا، پیسے کا خرچہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور اگر آپ صدقہ خیرات پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس نیت کے ساتھ، تو پھر اسی کی قبولیت کی نشانی علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا بھی پابند ہو جائے گا۔ اکثر ہر جگہ پر بہت سارے لوگ نیکی کے اندر رکاوٹ بننے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، زکوٰۃ دے گا نا، تو کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جائے گا، یار یہ تو حقدار نہیں ہے، یہ ہے صحیح خرچ نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ، ایک مرتبہ کافی پرانی بات ہے کہ یہاں کوئی نکاح ہوا، تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ پیسے کتنے ہوں گے نکاح فارم کے۔ میری عادت ہے میں کبھی بتاتا نہیں، بولتا نہیں ہوں، بھائی آپ کی مرضی ہے، جو دو نہ دو، تھوڑے دو زیادہ دو، آپ کی مرضی ہے۔ تو خیر چلو، اس نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ کے لیے تو کچھ کرتے ہیں، لیکن مؤذن کو کیا دیں، کتنا دیں؟
میں نے بولا یار آپ کی مرضی، اگر دو گے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، وہ بیچارہ نیک یعنی آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، نہیں دیتے تو آپ کی مرضی۔ تو ایک دوسرا چاچا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا چھوڑو چھوڑو اس کو نہیں دینا، چھوڑو چھوڑو اس کو نہیں دینا، اگر دو گے تو پھر اسی کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یہ پھر اوپر چلے جائیں گے۔ نعوذ باللہ، دینے والا راضی، لینے والا حقدار، لیکن دوسروں کو مفت میں جلن ہو رہی ہے۔ تو اکثر وہ لوگ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، چھوڑو حقدار نہیں ہے، یہ ہے، وہ زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو اللہ معاف فرمائے دھتکارے ہوتے ہیں، ان کو توفیق ملتی نہیں ہے لیکن دوسرا اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَلَا يَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نیک مسکین لوگوں کو کھلانے کا خود شوق نہ ہوتا ہے، نہ دوسروں کو شوق دلاتے ہیں۔ شوق رکھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن کسی اور کو شوق دلانا، یار یہ حقدار ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد کرو، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت یہ بھی انسان کے کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے، اور اگر مالی عبادت کرتے ہو تو تمہاری ہدایت کا گواہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے ان کو دیا اس میں سے رزق کرتے ہیں، رزق استعمال کرتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں۔ یہ رزق کمانا ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پیسے کا کمانا، پیسے کا حاصل کرنا آپ کا کمال نہیں ہے بھائی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ محنت دو بندے کرتے ہیں، برابر کی محنت کرتے ہیں، ایک کو پیسہ ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا، فرق کیوں ہوا؟ سمجھو کہ پیسے کا کام محنت کے ساتھ نہیں، اللہ کے کرم کے ساتھ ہے۔ دو بندوں نے ایک ہی ٹائم پر دکان کھولی، ایک بندہ روزانہ بہت کچھ کما لیتا ہے، ایک کو کچھ بھی ملتا نہیں ہے۔ ابھی یہ فرق کیوں آ گیا؟ ایک ہی بندے کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں تو بھائی مولوی بنوں گا، ایک بیٹا کہتا ہے میں تو واپاری بنوں گا، ایک بیٹا بولتا ہے میں تو درزی شرزی بنوں گا۔ ابھی ان لوگوں کا کسی کا ایک کام کی طرف چلا جانا، دوسرے کا دوسرے کام کی طرف چلا جانا، تیسرے کام کی طرف چلا جانا، یہ اسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رہنمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر۔ اس کا کوئی اسی کو شریعت میں حکم نہیں ہے کسی بھی بندے کو کہ تجھے ہر حال میں مچھلی ہی کا کاروبار کرنا ہے، تجھے ہر حال میں دکان ہی کھولنی ہے، دودھ ہی کا کام کرنا ہے، کسی کے اوپر کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔ پھر بھی کرتے ہیں لوگ، تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ القاء ہوتا ہے، بات ڈالی جاتی ہے۔ پھر کس کو کتنا ملتا ہے کتنا ملتا ہے یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے یہ تو میرا کمال ہے، میری محنت ہے، سمجھو تباہ ہو گیا۔ قارون کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، قبطی فرعونی قبیلے میں سے نہیں تھا، لیکن چمچہ تھا فرعون کا، جاسوس تھا فرعون کا۔ پھر اسی فرعون نے بنی اسرائیل سے بھتہ لینے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے اسی کو مقرر کیا تھا کہ تو بنی اسرائیل سے ٹیکس لے کر کے مجھے دے دے۔ اس نے پیسہ بہت جمع کیا، خزانے ہو گئے، اتنے خزانے ہو گئے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی کے خزانوں کے چابیاں، کنجیاں، خود خزانہ نہیں، خزانہ جس گودام کے اندر پڑا ہوا ہے اس گودام کی چابی، اتنی چابیاں ہوتی تھیں اور اتنے اسی کے گودام تھے کہ ان کی چابیاں 40 طاقتور خچر اٹھایا کرتے تھے، اتنا خزانہ تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرو اے موسیٰ،
جاؤ اسی کو پیغام دو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس نے بولا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، اس میں موسیٰ کا کیا کام ہے، اس میں اللہ کا کیا کام ہے، یہ تو میری محنت اور مزدوری ہے۔ بہت سمجھایا لیکن ظالم نہ مانا۔ پھر اس کو جو سزا ملی نا، تو مال تو گیا، وہ زکوٰۃ کا جو پرسنٹ تھا وہ تو گیا، لیکن جو اصل مال تھا وہ بھی گیا۔ اصل مال تو گیا لیکن خود بھی اسی مال کے ساتھ ڈوب گیا، زمین نے اس کو نگل لیا۔ ابھی اگر کچھ پرسنٹ تھا، اس زمانے میں 10% زکوٰۃ ہوتی تھی، آج کے زمانے میں 2.5% ہے۔ اس امت کے لیے تو اور بھی رعایت ہو گئی، 1 لاکھ میں سے صرف 2,500 روپے دے دو زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور چیز ہے۔ تو اگر 2.5% بھی ادا نہ کرو، یعنی 1 لاکھ میں سے 97,500 کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2,500 الگ کر دو۔ اگر الگ نہیں کرتے تو سارا مال آپ کا پلیت ہو جائے گا، اور وہ 2 کس کو؟ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، دین کے لیے خرچ کرو، مدرسوں کو دے دو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مال آپ کا پاک ہو جائے گا، بڑھ کر ملے گا۔ کبھی مال کے اندر زکوٰۃ کی وجہ سے کمی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں قسم کھا کر بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کے اندر کمی آ جائے، نہیں، ایمان بڑھے گا، اعمال کے اندر طاقت بڑھے گی۔ جن لوگوں پر آپ نے خرچہ کیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی طالب علم پر خرچہ کر دیا، طالب علم کو کپڑے پہنا دیے، کھانے کے لیے انتظام کر دیا، ابھی وہ جتنی عبادتیں کرے گا، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور دینی کتابوں میں لگا ہوا ہے، آپ کا حصہ ثواب کے اندر اس کے اندر شامل ہوگا۔ یار آپ خود مولوی نہیں بن سکے، مولویوں کی خدمت کی وجہ سے صرف پیسہ چند ٹکے خرچ کرنے کی وجہ اتنا بڑا انعام مل جائے، اور کیا چاہیے؟ یعنی آپ تو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کبھی آئے نہ آئے، لیکن اسی طالب علم پر، اسی مولوی پر خرچہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نمازوں کا ثواب آپ کے لیے مل رہا ہے، آپ کی اپنی معاف نہیں ہوگی، یہ اضافی انعام ہے۔ یہ نہ کہ کسی ایک مدرسے کا پورا خرچہ لے لو اور بولو کہ میری نماز معاف ہو گئی، معاف پھر بھی نہیں ہوگی، وہ ثواب الگ ملے گا لیکن اپنے گناہوں کا بوجھ بھی الگ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے انداز بڑا پیارا بتلایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز پڑھو، پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مجھے قرضہ چاہیے، مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے قرضہ دے دو۔ یار آدمی تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھے، یار اگر میں کسی کو بولوں یار مجھے اتنا قرضے کی ضرورت ہے، دو گے؟ نہیں دو گے؟ ہر ایک بڑی خوشی سے دے گا، یار امام صاحب نے بولا ہے، یار یہ میرا کافی پرانا دوست ہے، 10 سال سے کاروبار ساتھ کرتے ہیں، ابھی بیچارے کے اوپر حالات تھوڑے مشکل آ گئے ہیں، اس نے قرضہ مانگا ہے، میں اس کو قرضہ دے دیتا ہوں، خیر ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نکما ہے، واپس نہیں کرے گا، لیکن ابھی بول جو دیا، مانگ لیا ہے تو دینا چاہیے۔ ابھی اس کی نیت ہے پھر جو بھی کرے، لیکن ابھی میں نہیں دوں گا، یہ بہت برا لگتا ہے۔ ارے بھائی آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب اتنا سوچتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ انداز اپنایا، اقرض اللہ، مجھے قرضہ دے دو، مجھے قرضہ دے دو بھائی۔ اور قرضے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ از خود انسان کے اندر یہ بات دل میں آتی ہے کہ میں بڑا ہوں تبھی تو مجھ سے مانگا جا رہا ہے، میرے اندر اس نے امید اسی لیے رکھی ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے،
اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے قرضے کے نام پر پیسے مانگ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کا پیار ہے، آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے سامنے یہ پیغام آیا ہے کہ پیسے تو بڑھا کر دوں۔ امتحان ہوتا ہے عزتیں بڑھانے کے لیے۔ جہاں امتحان نہیں ہوتا نا، مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، وہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کہاں گیا، کون کہاں گیا، کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر امتحان ہو گیا اور اس کے بعد پھر نام آ گیا، انعام وغیرہ کچھ بھی نہ ملے، صرف یہ نام آ گیا، بھائی فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا پہلا نمبر، اس کی ماں اتنا خوش، اس کو بولتے میرے بیٹے کا نمبر پہلا آیا ہے۔ تو امتحان ہوتا ہے اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ امتحان کے طور پر آپ کے سامنے پیغام رکھا، زکوٰۃ دو، شان بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، مال بھی بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مثال بیان فرمائی، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو گندم کا، وہ دانہ آپ نے ڈال دیا مٹی میں، اور اس کے بعد پھر اسی سے تن کا ایک نہیں، تنکے کا پورا گچھا نکلا، 8 10 15 20 اس سے تنکے نکلے، اور ہر تنکے کے اندر الگ سے ایک خوشہ لگائے۔ اگر 10 تنکے نکلے ہیں اور ہر تنکے کے اندر ایک خوشہ ہے، اور ایک خوشے کے اندر کم از کم 100 دانے گندم کے ہوتے ہیں، ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں پھینک دیا، بظاہر تو فائدہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک دانہ تھا گندم کا، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد 5-6 مہینے کے اندر وہ پھر چند دانے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پورا فصل خوبصورت، آپ کے لیے بھی کھانے کا، اناج کا بھی کھانے کے لیے بھی انتظام ہو گیا، آپ کے بیچ کر کے دوسری ضرورتوں کے لیے بھی انتظام ہو گیا، آپ کے جو جانور ہیں ان کے لیے گھاس کا بھی انتظام ہو گیا، اتنا انعام آ گیا ایک دانے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، تو وہ 1 روپیہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا، گندم کا دانہ ہاتھ سے نکل گیا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو تھا وہ بھی گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، چند مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا خزانہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے نام پر 1 روپیہ دیں گے اخلاص کے ساتھ، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنے تنکے زیادہ نکلیں گے، اتنے دانے زیادہ آئیں گے۔ بوجھ سمجھ کر کے خرچہ کیا تو پھر جو دیا وہ کام کا نہیں ہے۔ تو پھر اگر یعنی اس سے معلوم ہوا، اگر 7 دانے نکلے، مثال کے طور پر 7 تنکے نکلے، ایک تنکے میں 100 دانے ہیں، 100 عام طور پر ہوتے ہیں، 100 سے کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، 150 دانے بھی ایک خوشے کے اندر ہوتے ہیں، تو کم از کم 100 کا حساب لگائیں تو بھی ایک دانے کے اوپر کم از کم 700 آپ کو گندم کے دانے مل گئے۔ 1 روپیہ اگر خرچ کیا تو 700 روپے کا اللہ تعالیٰ آپ کا کم از کم انعام لکھیں گے اور ثواب لکھیں گے، اور اگر اخلاص اور زیادہ ہوگا اور بڑھائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص صدق دل سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، جیسا کہ تم بکری کے بچے کو پالتے ہو، پیغمبر کریم فرماتے ہیں، اور پھر وہ پالتے 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 اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر وہ آپ کا صدقہ ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن جو تمہارے لیے ثواب لکھا جائے گا اسے احد پہاڑ کے برابر لکھا جائے گا، آپ کے 1-2 درہم کے برابر نہیں لکھا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام، رزق جو مقدر ہے وہ مل رہا ہے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا اگر اللہ کے نام پر دے دیں کیا ہے،
یہ نہیں کہ آپ اگر پیسے دے دو گے، ہاتھ سے نکال دو گے، رزق کا مسئلہ تنگی کا ہو جائے گا، نہیں بھائی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ گیا قضاء حاجت کے لیے، قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں کہیں ضرورت پڑی، وہ سب سے ہٹ کر کے ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں جیسے بیٹھا ہوا ہے تو سامنے سے کوئی سوراخ بل نظر آیا، اور بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھا کہ ایک چوہا اندر سے نکلا، اس کے منہ میں دینار ہے، دینار باہر پھینک دیا، پھر اندر گیا، پھر دینار لے آیا، پھر اندر گیا، پھر دینار لے آیا، کئی سارے 20-25 غالباً وہ دینار لے آیا باہر، اور وہ چلا گیا۔ ابھی یہ حیران ہو گیا کہ ابھی یہ میں اگر اٹھاؤں تو چوری تو نہیں ہوگا، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں کیا کروں؟ اگر کوئی آدمی ہوتا پھر تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے کام کی چیز ہے، ابھی چوہا ہے، یہ بیچے گا تو نہیں، بیچنے کے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بھلا خود کھائے گا، کھانے کا تو ہے ہی نہیں، ابھی کیا کروں؟ خیر اٹھا لیے، اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ صورتحال ابھی کیا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ تیرا رزق ہے جو اللہ رب العالمین نے اسی انداز سے تیرے حوالے کیا۔ اب یار چوہا بھی کوئی رزق پہنچاتا ہے عام طور پر؟ اب تو چوہے کو دیکھتے ہو مارتے ہو، چوہا ہمیں دیکھتا ہے ہماری چیزیں اٹھا کر چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اسی چوہے کی ڈیوٹی لگائی اللہ رب العالمین نے کہ جاؤ اس بندے کا رزق وہاں پہنچا کر کے آ جاؤ۔ تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، لیکن اسی رزق میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں کہ مجھے دے دو۔ اللہ کو کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق کو، بندے کو دے دو، یہ اللہ کو دیا، اللہ کے بندے کو دو۔ جتنا نیک لوگوں پر آپ کا مال خرچہ ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ کسی بھی غریب کو، کسی چرسی کو، کسی ہیروئنی کو، کسی بھی غریب کو دے دو، چل جائے گا، زکوٰۃ ہو جائے گی، کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ لیکن اگر نیک لوگوں پر، طلباء پر، علماء پر، نمازیوں پر اور تبلیغیوں پر، مجاہدین پر، ان کے اوپر اگر آپ خرچہ کرتے ہو کسی چیز کے عوض میں نہیں، بھائی مجاہد جہاد کے عوض میں دے رہا ہوں، تبلیغی کی وجہ سے دے رہا ہوں، نہیں، امام ہے امامت کی وجہ سے دے رہا ہوں، مؤذن ہے مؤذنی کے بدلے میں دے رہا ہوں، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے اوپر جو بوجھ ہے، قرضہ ہے، وہ دے رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیا کسی غریب کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کس نے؟ مجھے دیا۔ یار اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں جب ڈاکٹر مولانا راشد محمد سمرو صاحب آ رہے تھے، کئی سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، میرے لیے کیا خدمت ہے۔ کئی عورتوں نے بچوں کو بھیجا کہ ہم کیا بنائیں، ہم کھانا بنائیں، یہ کریں۔ ابھی ان کے دل میں یہ تمنا کیوں آئی کہ ایک بزرگ آ رہا ہے، ایک اللہ والا آ رہا ہے، اگر اسی کے پیٹ میں ہماری کوئی چیز چلی جائے، اگر ہماری گھر سے کوئی اسی کو مل جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو جب بھائی کسی اللہ والے نیک آدمی کے پاس آپ کی چیز کا جاننا، اس کی آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ کے دوستوں کو کھلانا آپ کو فکر ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دینا یہ کتنا بڑا انعام ہوگا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا۔ لیکن جن کا مال اچھا نہیں ہوتا، اللہ ان کو قبول نہیں کرتا، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے سامنے کئی سارے ایسے لوگ ہیں، فیکٹریوں کے مالک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر ہم ابھی سے کاروبار چھوڑ دیں نا تو کئی 7 پشتوں تک لوگ کھاتے رہیں گے، میرے اولاد اور نسل۔ لیکن پھر بھی صبح کے ٹائم پر پابندی سے میں فیکٹری میں جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور باقاعدہ عام افسروں کی طرح میں بھی وہاں رہتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ جتنی آمدنی ہوگی وہ اللہ کے لیے غریبوں پر، مدرسوں پر خرچہ کروں گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسا جذبہ بھی رکھنے والے، اور کچھ لوگ ہیں لیکن اور بھی یعنی اسی کو سکیڑنے کی کوشش کریں گے، اپنے پاس چھپانے کی کوشش کریں گے،
دینا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے نام پر نہیں دو گے تو پھر اللہ بھی آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو خیر زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر فرض ہو رہی ہے وہ ہر حال میں ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہو رہی پھر بھی اللہ کے نام پر خرچ کرو گے، بڑھے گا۔ صحابہ کرام جو خرچہ کرتے تھے وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، بس اعلان ہو گیا اللہ کے نبی کی طرف سے چندہ دو، سارا کا سارا مال لے آئے، یہ لو یہ لے۔ اور یہاں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں نا وہاں حساب کتاب نہیں کرتے، گنجائش ہے نہیں ہے، ٹوٹل پیسے کتنے، ابھی کتنا خرچہ ہوگا، کیا ہوگا، لوں نہ لوں، یار یہ کپڑا تھوڑا مہنگا ہے، اسے تھوڑا سا ہلکا والا لوں، نہیں یہ اچھا لگتا ہے یہی لینا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے جانا ہے، اس میں یہ اپنے بجٹ کو نہیں دیکھتے، یار پیسے میرے پاس اگر یہ مہنگی چیز لوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، ہلکی پہ گزارا کرتا ہوں، یہ ذہن نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے تو پھر 100 مرتبہ سوچتے ہیں دیں نہ دیں، یار پتہ نہیں میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی مولوی صاحب نے بولا کہ بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یار میرے پاس تو ہیں ہی 2 لاکھ روپے، اب اس پر بھی کیا زکوٰۃ ہوگی، چلو کسی اور مولوی سے پوچھتا ہوں پھر دوسرے مولوی کے پاس، تیسرے مولوی کے پاس، پھر کوئی ایسا کرائے کا ملا بھی آ جاتا ہے سامنے۔ ابھی ایک خبیث کا چند دن پہلے بیان سنا، وہ بولتا ہے تراویح نماز ہے ہی نہیں، کیا یاد کرو گے، تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، یہ بس صحابہ کرام پیغمبر کریم کے ساتھ نبی پاک کو دیکھا تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ یہ بعد کے لوگوں نے مولویوں نے شروع کر دیا تراویح، نعوذ باللہ، ظالم۔ یہ ایک ملا تھا، مولوی تھا، بہت اچھا خاصا مولوی تھا، پھر ظالم بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ابھی مر گیا ہے۔ اور اس ظالم نے تو باقاعدہ کتاب لکھی، بولا کہ نماز ہی اسلام میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے کرائے کے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو خیر اللہ کے نام پر جتنے کھلے دل کے ساتھ دو گے، کھلے دل کے ساتھ ٹائم دو، عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اور اسی طریقے سے خرچہ کرو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بغیر حساب کتاب کے آپ کے مال میں، آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کے جسم میں، آپ کو ہر طرح کی عزتوں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن خود کنجوسی کرو گے تو پھر کنجوسی ہی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے۔ آج کل کے زمانے میں تقریباً 1,20,000 روپیہ ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,20,000 روپے کی مالیت نقد موجود ہے، یا پھر व्यापार کاروبار کی چیزیں ہیں، گھر کے اندر جو پرندے وغیرہ رکھتے ہیں طوطے، ان کی بھی قیمت اگر بن جاتی ہے 1,20,000 روپے، یا سونا چاندی ہے، اور ان پر اگر 1 سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، فرض۔ اگر نہیں دیا تو مال تو جائے گا لیکن اپنی جان بھی جائے گی، قارون کی طرح۔ دنیا کے اندر بھی تنگی آئے گی، قبر کے اندر بھی سانپ آئیں گے، آخرت کے اندر بھی اسی مال کو لوہے کے، سونے کے، چاندی کے تختے بنا کر کے جسم کے اندر داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج ذرا سا اگر ہم گرم دیگچی کو ہاتھ لگاتے ہیں ہاتھ جل جاتا ہے، گرم دیگچی کو ہاتھ لگاتے ہیں ہاتھ جل جاتا ہے، استری کو ذرا سا ہاتھ لگ گیا ہاتھ جل گیا، برداشت نہیں ہوتا۔ اور وہاں آگ پر، دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ، اسی پر اگر کسی لوہے کی سیخ کو گرم کر کے ہاتھ پر رکھا جائے، اللہ معاف فرمائے کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے تھوڑا سا مال خرچہ کرنے میں بڑی آدمی یہ انعامات اللہ سے حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف، بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ کوئی بندہ پہاڑوں سے جا رہا تھا، راستے کے اندر دیکھا کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ جا کر کے عبداللہ کے زمین میں برس۔ وہ پہاڑی کے تھوڑا سا بلندی پر وہ بادل برسا،
اور وہاں سے پانی چلا، چلتے چلتے ایک طرف جانے لگا، یہ نام سننے والا پیچھے پیچھے چلتا گیا، او دور جا کر کے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اسی کی زمین میں پانی پہنچا، وہ کدال اٹھا کر کے اپنے زمین کو بنا رہا ہے، پانی سیدھا اسی کی طرف جانے لگا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بولا آپ اپنا نام تو بتاؤ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، کون ہو؟ بولا یار نام تو بتاؤ۔ بولا میرا نام عبداللہ۔ پھر پوچھا کیوں نام پوچھا؟ بولا تیرا نام میں نے اس بادل سے سنا تھا، اور اسی کے اندر سے سنا کہ پانی اسی کی زمین میں جائے وہاں برسا، یہاں آیا ہے، مجھے بتا تو صحیح تیرا عمل کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے بولا یار میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، کمزور آدمی ہوں، لیکن اتنا ہے کہ جتنا بھی مجھے زمین سے آمدن ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، زمین سے جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ زمین ہی پر لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر میں لگا دیتا ہوں، بس کوئی بیلنس چیلنس اکٹھا نہیں کرتا۔ تو اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور سب کے لیے قحط لگا ہوا ہے، کہیں پانی نہیں، اس کی زمین کے لیے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے غیب سے کر دیا۔ آپ بھی اگر اپنے آمدنی کا کچھ حصہ نیک لوگوں کے لیے، آپ اپنی پتی نیک لوگوں کے لیے، لیکن یہ جو حصہ کرتے ہو نا ہوڑے سے، کشتی سے، وہ اپنے حصے میں سے پتی نکالو، مزدوروں کے حصے میں سے نہیں۔ مزدور اپنے آمدنی کا اپنا حصہ خود اللہ کے نام پر دیں گے۔ آپ کے اگر ہوڑے کی جو 5 حصے ہیں، 10 پتیاں ہیں، کتنے بھی، اسی میں سے ایک حصہ دے دو نا، غریبوں سے کیوں نکالتے ہو؟ باقی انشاءاللہ زکوٰۃ وغیرہ کے جو مسائل آئیں گے وہ انشاءاللہ العزیز عصر کے درسوں کے اندر روزانہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سارے اعمال خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔